نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. الحمدللہ آج ہم اور آپ ہندوستان کی ایک بابرکت مقدس اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخصیت رئیس التارکین، امام المحدثین، زبدۃ العارفین، سلطان المناظرین، آقائے نعمت، سرکار مجاہد ملت حضور الشاہ محمد حبیب الرحمن عباسی قادری علیہ الرحمت و رضوان کے 41ویں عرس مقدس پر ان کی انقلابی تعمیری تنظیم آل انڈیا تبلیغ سیرت، جو اہل سنت والجماعت کی آزاد ہندوستان کی پہلی تنظیم ہے، اسی تنظیم کے بینر تلے ان کے عرس کی تقریب کے موقع پر ہم لوگ حاضر ہیں. میں اپنے تمام ناظرین و سامعین کے ساتھ حضرت اقدس غلام محمد عباسی قادری اشرفی رضوی مدظ اللہ العالی صاحب سجادہ خانقاہ حبیبیہ قادریہ اشرفیہ دھام نگر شریف اور حضرت اقدس بابرکت مفسر قرآن حضرت سید ابوالحسن غوثی اشرفی ازہری مدظ اللہ العالی ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھامہ شریف غازی پور مقیم حال بلیک برڈ لینڈ، شاعر اسلام شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا کا شکر گزار بھی ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں آپ سب کا استقبال بھی کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام ناظرین سامعین کا استقبال کرتے ہوئے یو سی ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں، جن کے تعاون سے آج عرس سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں نذران عقیدت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور عالمی سطح پر اس تقریب کو، اس محفل کو دیکھا جا رہا ہے. میں کلام پاک سے حسب دستور اہل سنت اس عرس کی تقریب کا آغاز کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آدمی کو بنایا بجتی ہوئی مٹی سے جیسے ٹھیکری، اور جن کو آگ سے، لو سے یا گولے سے پیدا فرمایا، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب، دونوں پچھم کا رب، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر بہائے کہ دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوں، اور ان میں روک ہے، ایک دوسرے سے کے اوپر بڑھ نہیں سکتا، تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حضرات، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آج سواد اعظم اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی ہی مسرت، شادمانی اور فیضان، فیوضات و برکات حاصل کرنے کا یہ وقت سعید ہے کہ آج ایک ایسی شخصیت جس نے پورے ہندوستان کو ہی نہیں، عالمی سطح پر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے تمام دنیا کے مسلمانوں کو دینی جذبے، غیرت و حمیت سے جس نے آشنا کیا، جس نے باطل طاقتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کہی اور پورے دنیا کو پیغام دیا کہ سر پر ہوائے ظلم چلے، سو جتن کے ساتھ اپنی کلاه کج ہے اس کی باغپن کے ساتھ. میں شکر گزار ہوں بالخصوص حضرت اقدس مفسر قرآن سید ابوالحسن صاحب کا، جنہوں نے اس پروگرام کے تعلق سے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اس لیے کہ کل ہماری گفتگو ہوئی صاحب سجادہ خانقاہ حبیبیہ قادریہ رضویہ شفیہ حضرت اقدس غلام محمد مدظ اللہ العالی سے، اور انہوں نے جب بتایا کہ آن لائن ان کا پروگرام صرف شریف کو لائیو دکھائے گا، تو انہوں نے یہ تحریک دی کہ آپ اگر چاہیں تو اس کے بعد پروگرام آن لائن آپ کر سکتے ہیں، آپ کا پروگرام پوری دنیا میں انشاءاللہ تعالی سنا جائے گا، اور جتنے بھی بزرگان دین سے وابستہ ہیں، سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کو محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی اپری شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے ایک تاریخی پروگرام ہوگا. تو میں نے اس بات کو حضرت سید ابوالحسن صاحب کے سامنے رکھا، اور انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ رکھیں، اور اس میں انشاءاللہ العزیز سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت کی بارگاہ میں لوگ خراج عقیدت پیش کریں گے. انشاءاللہ آج کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی ایک اور بسیط انشاءاللہ پروگرام ہم لوگ کریں گے، جو پہلے سے ہمارا ارادہ تھا، لیکن آج کے تعلق سے چونکہ خانقاہ کی طرف سے پروگرام رکھا گیا تھا، اس وجہ سے ہم نے آج پروگرام رکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا. لیکن صاحب سجادہ کی حوصلہ افزائی سے آج ان کی سرپرستی میں پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، لیکن وہ عام خانقاہوں کی طرح وہ ایک محتاط شخصیت کے حامل ہیں، اور وہ چاہتے ہیں
کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے، اس وجہ سے وہ ہمارے سامنے لائیو یا وہ تصویروں کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آئیں گے۔ البتہ ان کی سرپرستی ہم کو حاصل رہے گی، اور انشاءاللہ العزیز اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو آڈیو کے ذریعے پیغام ہم کو دے سکتے ہیں۔ بہرحال میں مفسر قرآن کا خیر مقدم کرتے ہوئے سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی کچھ تاریخی چیزیں جیسا کہ میری عادت ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا آپ نام جانتے ہیں، گھر والوں نے ان کا نام محمد حبیب الرحمان رکھا تھا، اور سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اسی بنیاد پر آپ کو عباسی کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات میں فنا تھے، فنا فی الغوث تھے، وہ اس وجہ سے بھی، اور دوسرے یہ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت و رضوان کے شہزادے اکبر حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان، جن کے بارے میں اگر کہنے کی اجازت دی جائے تو امیر خسرو علیہ الرحمہ نے اپنے ممدوح کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ آفا کہا گر دیدام مہر بتا ورزیدام اختیار خوبہ دیدام، لیکن کچھ چیزیں دی گئی اسی حسن و جمال کے مالک تھے حضرت حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان۔ اسی وجہ سے جو کو دیکھتا تھا کہ دامن کرم اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو کر طائب ہو جایا کرتا تھا، طائب ہو کر بیعت ہو جایا کرتا تھا، اور بہت سے غیر مسلمین نے آپ کے ہاتھوں پر طائب ہو کر اسلام بھی قبول کیا۔ اسی بنیاد پر آپ اسلام کی حجت تھے، اسلام کی دلیل تھے کہ اس کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور کوئی فلسفہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو بھی دیکھتا تھا وہ آپ کا عقیدت مند ہو جاتا تھا اور طائب ہو کر آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاتا تھا۔ تو سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے آپ خلیفہ اجل ہیں، اتنے خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اتنے عزیز تھے آپ سے کہ آپ کی جب شادی ہوئی تو سرکار حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے کرم فرمایا کرتے ہوئے حضرت جو آپ کا پیدائشی وطن ہے وہاں آپ تشریف لے گئے، اور آپ نے سرکار مجاہد ملت الرحمہ کا نکاح بھی پڑھایا۔ اور دوسری شخصیت جو جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا جمال اور خوبصورتی اور تقدیس اور پاکیزگی کہ اگر کوئی ایک مثالی شخصیت تھی جن کی شخصیت کی تصویر کا عنصر پایا جاتا تھا، جو دیکھ لیتا تھا وہ محبوبیت کا قائل ہو جاتا تھا، اور وہ بھی طائب ہو کر آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا تھا، وہ شیخ المشائخ شبیہ غوث الثقلین حضرت سیدنا سید محمد علی حسین اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت۔ تو سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ مجموع البحرین اور دونوں سے آپ کو خلافت اور اجازت حاصل ہے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی ولادت 8 محرم الحرام، دیکھیے تاریخ میں ہوئی، جو آپ دیکھیں کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے مہینے سے آپ کو نسبت حاصل ہوئی، اور سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مہینے سے آپ کو نسبت حاصل ہوئی۔ 8 محرم 1322 ہجری 1904 عیسوی میں آپ کی ولادت رام نگر شریف صوبہ اڑیسہ بھارت میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت عبد المنان علیہ رحمت و رضوان تھے، ان کا وصال 1331 ہجری میں ہوا۔ آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ بریلی میں پہلی حاضری 1341 ہجری میں آپ کی ہوئی۔ مدرسہ معینیہ اجمیر شریف میں 1344 ہجری میں آپ داخل ہوئے اور وہاں آپ نے تعلیم حاصل فرمائی۔
حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو 1350 ہجری میں 1930 عیسوی میں خلافت عطا فرمائی اور اجازت عطا فرمائی، اور حضور سیدنا شاہ علی حسین شفیع میاں علیہ رحمت و رضوان نے 1352 ہجری میں آپ کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ آپ نے پہلا مناظرہ عیسائی پادری عبدالحق سے الہ آباد میں 1354 ہجری 1935 عیسوی میں کیا۔ تبلیغ سیرت کی بنیاد اور آپ صدارت آپ کو 1367 ہجری 6 ستمبر 1948 عیسوی میں آپ کو حاصل ہوئی، اور ایک روایت اور تبلیغ سیرت کمیٹی کی بنیاد 1369 ہجری 1949 عیسوی میں کی گئی، اور صدر الافاضل حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ، محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ نے مجموعی طور پر آپ کا انتخاب فرمایا، اور صدارت کے لیے آپ باندھا آل انڈیا تبلیغ اہل سنت والجماعت کا پہلا متابع حبیب المتابع برقی الہ آباد میں قائم فرمایا 1974 عیسوی میں۔ مکتبۃ الحبیب آپ نے قائم کیا 1974 عیسوی میں۔ آپ 7 مرتبہ گرفتار ہوئے، اور آپ نے آخری مناظرہ جس کی صدارت فرمائی وہ بنارس کا مناظرہ۔ آپ کا وصال بمقام ممبئی 6 جمادی الاولیٰ 1 ہجری اور تدفین رام نگر اڑیسہ میں پیر کی رات 9 جمادی الاولیٰ 1 ہجری سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کا صحیح حیات کہا جاتا ہے کہ زمانہ صحبت باولیہ بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، دل چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت بھی ایک ایسی شخصیت تھی، انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہمہ جہت ہر طرح سے آپ نے ان کی قیادت فرمائی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجاہد ملت علیہ الرحمہ کا تر امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے جاگیردارانہ ماحول میں آنکھیں کھولنے کے باوجود سادگی اختیار فرمائی۔ آپ نے فلاح امت اور خدمت دین کے لیے اپنی پوری جاگیرداری لٹا دی۔ حضور مجاہد ملت کی زندگی ایک تڑپ سے عبارت تھی، ایک طوفان، ایک اضطراب، ایک بے قراری۔ آزاد ہندوستان میں اسلامیہ نے ہند کی سربلندی اور سرفرازی کے جذبہ ملی سے عبارت تھی۔ آج کے نازک حالات میں جبکہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہندوستان میں کسان پریشان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جو آپ نے حکومت کے خلاف آپ نے آواز بلند کی وہ کسان ہی سے متعلق تھی۔ اس وجہ سے آپ نے ایک ذہن دیا علماء کرام کو بھی، مشائخ کو بھی، کہ ہمیں ہر سطح پر قوم مسلم ہی نہیں بلکہ وطن کے لوگوں کی، مظلوموں کی ہمیشہ حمایت کرنی چاہیے۔ پہلی آپ نے حمایت کی اور آپ نے احتجاج بلند کیا برٹش گورنمنٹ کے خلاف، آپ نے ٹیکس کے خلاف اور کسانوں کی حمایت میں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو کہ آج بھی ہندوستان میں کسان پریشان ہے، اور علماء کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے نقش قدم کو اپنانا چاہیے۔ سنت نبوی کو اپنی زندگی کے شب و روز میں داخل کرنے کے لیے، دلوں میں عشق مصطفیٰ کے چراغ روشن کرنے کے لیے، اہل سنت والجماعت کی تنظیم کے لیے، ملت کے اتحاد کے لیے مجاہد ملت کی ضرورت اور مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے جو ان کی ضرورت اور اس کی شدت آج کے دور میں اور بڑھ جاتی ہے۔
مجاہد ملت علیہ الرحمن اپنی زمینیں دھام نگر ہائی اسکول، دھام نگر کالج کو وقف کر کے اسلامیان ہند کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کو بھی اجاگر کیا. ساتھ ہی گلوبلائزیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، دنیا میں قائدانہ کردار آپ نے اس کے ذریعے ادا کیا. غیر اسلامی، غیر تہذیبی تفریحی پروگراموں کی نقصان دہ اثرات سے آپ نے مسلمانوں کو بچانے کی تعلیم دی. بے پناہ عقیدت جو دیوی دیوتاؤں سے آج بھی تفریحی پروگراموں میں کیا جاتا ہے، ان سے نبرد آزمائی کا عملی طور پر آپ ہمیشہ مظاہرہ کرتے رہے. اس شدید حملے سے بچنے کے لیے، ان کی تباہ کاری کے لیے کے سیلاب سے دختران توحید اور فرزندان اسلام کو بچانے کے لیے عہد پیری ضعیفی میں بھی آپ عصائے موسیٰ لے کر اٹھے اور مجاہدانہ قیادت کا آپ نے بارے گراں اپنے سر پر رکھا اور امت مسلمہ کی آپ نے حفاظت فرمائی. حضرات، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے ہندوستان کے باہر سعودیہ عرب ہو، اگر کبھی اہل سنت الجماعت کے اعتقاد اور عمل کی بات آئی تو وہاں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کون ہے، بلکہ آپ نے جس طریقے سے ہندوستان میں اپنی آواز بلند فرمائی، اسی طریقے سے آپ نے سعودی حکمرانوں کے سامنے بھی آپ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے سے آپ نے گریز نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے لیے مصائب و آلام آپ نے برداشت کیے اور آپ کو حج سے بھی واپس کیا گیا. میرا جب بچپنا تھا، لیکن میں نے جامعہ حبیبیہ میں دیکھا کہ جامعہ حبیبیہ میں جب تھا ہم لوگ گئے اور جب سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو واپس کیا گیا، آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ انہوں نے بمبئی کے ایئرپورٹ پہ قدم رکھا اور ایرانی انقلاب کی بنیاد پر کئی دنوں تک حرمین طیبین میں نماز نہیں پڑھی گئی، وہ بند رہی اور ان لوگوں نے اس کو یرغمال بنا لیا. بہرحال آج بھی سرکار مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کا تسلط، ان کا استقامت فی الدین ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور میں اسی کے ساتھ، چونکہ ہمارے درمیان شاعر اسلام شاہکار ترنم حضرت ظفر عقیل صاحب بھی جڑ چکے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میں شاعر اسلام صاحب کو میں آواز دوں، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہمیں آپ کو محظوظ فرمائیں. شاعر اسلام حضرت جو ہم سے وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت پاک کا ہدیہ اور نذران عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں منقبت اور ان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے. میں جب پہلی مرتبہ حاضر ہوا سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، یہ میری خوش نصیبی تھی کہ ہندوستان کے ایک عظیم خطیب، جس کو دنیا پاسبان ملت اور خطیب مشرق کے نام سے جانتی ہے، جن کے خطابت کا سکہ پورے ہندوستان میں رائج وقت تھا، ان کے ساتھ بمبئی سے میں سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے موقع پر میں حاضر ہوا. سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے اس سال مصرع طرح دیا گیا تھا، سب گدایانہ کھڑے ہیں ان کے در کے سامنے. راستے میں حضرت علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ نظامی بانی دارالمحمدیہ الہ آباد، انہوں نے اس کے اوپر تضمین کہے اور انہوں نے اس کے اوپر اشعار لکھے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی دو چار شعر سن لیں، اس کے بعد میں شاعر اسلام سے گزارش کروں گا. آپ نے لکھا تھا کہ کوئی راجہ ہے نہ پرجا آستاں ایسا ہے یہ، کوئی راجہ ہے نہ پرجا آستاں ایسا ہے یہ، سب گدایانہ کھڑے ہیں ان کے در کے سامنے. کوئی دیکھے تو صحیح میرے مجاہد کا کمال، سب گدایانہ کھڑے ہیں ان کے در کے سامنے. سینہ بریاں چشم گریاں آستیں بھیگی ہوئی، آ گیا تیرا نظامی تیرے در کے سامنے. بہرحال میں اب بڑے ہی محبت کے ساتھ میں شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کی خراج عقیدت پیش کریں. حضرت ظفر عقیل ہزاری باغ انڈیا.
وقت ہو گیا تو میں سوچا کہ گاڑی سے آن لائن ہو جاؤں، ماشاء اور حضور مفسر قرآن بھی تشریف فرما ہے۔ آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام حضور مجاہد ملت کا عرس مبارک کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام ہے۔ میں چند شعر نظم کر رہا ہوں، آپ ارشاد فتح ہو۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ اللهم علیہ صل نبی على وآلہ سيدنا وشفيعنا صلی اللہ ومولانا علیہ وسلم محمد اللهم صل نبينا على وعلى سيدي يا آله رسول الكريم الله وسلم وعلى آلك صلوا وأصحابك عليه يا وسلم حبيب الله عليك صلى يا الله رسول تعالى الله عليه وسلم۔ ظلمتوں کی سیاہی تھی پھیلی ہوئی، ظلمتوں کی سیاہی تھی پھیلی ہوئی، روح مایوس تھی اور سہمی ہوئی، ظلمتوں کی سیاہی تھی پھیلی ہوئی، ظلمتوں کی سیاہی تھی پھیلی ہوئی، روح مایوس تھی اور سہمی ہوئی، پھر اچانک ہوئی قبر میں روشنی، پھر اچانک ہوئی قبر میں روشنی، جیسے ہی ان کا چہرہ نظر آ گیا، پھر اچانک ہوئی قبر میں روشنی، جیسے ہی ان کا چہرہ نظر آ گیا، اختیار نبی پر نہ جھگڑے کرو، پوچھ لو آج سورج سے بولے گا وہ، اختیار نبی، اختیار نبی پر نہ جھگڑے کرو، پوچھ لو آج سورج سے بولے گا وہ، ڈوب کر کیسے ایک پل میں واپس ہوا، جب نبی کا اشارہ نظر آ گیا، ڈوب کر ایک پل میں وہ واپس ہوا، جب نبی کا اشارہ نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ ننھے اصغر غضب ہے تیرا حوصلہ، ننھے اصغر غضب ہے تیرا حوصلہ، ناز تجھ پر کرے رحمت کبریا، مسکراتا ہوا خود کو آگے کیا، تیر جب حرملا کا نظر آ گیا، مسکراتا ہوا خود کو آگے کیا، تیر جب حرملا کا نظر آ گیا، میں کہاں اور کہاں آسماں کا سفر، پر میں عرش معلا نظر آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا جو شہر نبی، خلد کا سارا نقشہ نظر آ گیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا جو شہر نبی، خلد کا سارا نقشہ نظر آ گیا۔ پھر انشاءاللہ تعالی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے شاہکار ترنم، شاعر اسلام حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ انڈیا سے۔
جو اپنے خوبصورت آواز اور انوکھے انداز میں آپ کو نعت پاک سنا رہے تھے اور ہمارے دلوں میں بھی ایک نبی کی محبت اڈیل رہے تھے۔ جامعہ حبیبیہ میں جب میرا بچپنا تھا تو پروفیسر رفیق صاحب وہاں آیا کرتے تھے پڑھانے کے لیے، عربی ادب پڑھانے آتے تھے۔ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی شان میں انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان اشعار کو سنیں اور دیکھیں کہ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے اس دور میں بھی لوگ ان سے کتنے متاثر تھے۔ وہ لوگ جو علم کی دنیا میں، عربی ادب کی دنیا میں، جو جن کا ایک مثال جن کی تھی، تو فرماتے تھے کہ مجاہد ملت دلوں کے سہارے، نبی کے دلارے، خدا کے ہو پیارے۔ یعنی چھوٹی بہر کتنی آسان انداز میں، مجاہد ملت دلوں کے سہارے، نبی کے دلارے، خدا کے ہو پیارے، کرم تم پہ ہے ہر ولی و نبی کا کہ تم غوث اعظم کے عاشق ہو پیارے۔ چلا جا رہا ہوں میں منزل کی جانب، کنارے کنارے، سہارے سہارے، ملے غوث و خواجہ، نبی اور خدا بھی کرم سے تمہارے، وسیلے تمہارے۔ اور علم کی دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کا لقب تھا بحر العلوم، حضرت مفتی عبد المنان صاحب قبلہ اعظمی، جو الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے دارالافتاء کے مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ تو انہوں نے سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی شان میں مدینہ منورہ میں جا کے انہوں نے ان کی بارگاہ میں منظوم خراج عقیدت پیش کی تھی، اور کہ عالم امر سے پیغام طرب آیا ہے، عالم امر سے پیغام طرب آیا ہے، ایک مجاہد نے اڑیسہ میں جنم پایا ہے، ایک مجاہد نے اڑیسہ میں جنم پایا ہے، اس کے قدموں کے تلے تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، زیر فرمان شہی راج بھی ہے، باج بھی ہے، علم و عرفاں کا ایک طرف علمدار بھی ہے، فن و حکمت کا وہ بے مثل طرحدار بھی ہے، پھول جھڑتے تھے دم عقدہ کشائی لب سے، نرم خو نرم روش نرم تکلم سب سے، وہ شہ خاک نشیں زینت محراب رسول، وہ شہ خاک نشیں زینت محراب رسول، جس نے سکھلائے غلاموں کو سیاست کے اصول، وہ سیاست کے جسے حسن حقیقت کہیے، زلزلے پڑ گئے باطل کے شبستانوں میں، اس نے نعرے جو لگائے کبھی زندانوں میں، نجد کے دشت ہوں یا ہند کے ویرانے ہوں، ہر جگہ وہ تیرے پیغام کے دیوانے ہوں، تب سیاست کے اندھیروں میں اجالا ہوگا، بول تب نعرہ تکبیر کا اجالا ہوگا۔ تو حضرات، یہ خراج عقیدت پیش کیا تھا بحر العلوم مفتی عبد المنان صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ ہم لوگ تو کچھ نہیں ہیں، آج ان کی بارگاہ میں ہم لوگ جو آئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے بڑوں نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا، لیکن بہرحال یہ سعادت آج ہم کو ملی ہے کہ آج اس پروگرام کے ذریعے سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کا کچھ ذکر ہم اس بنیاد پر کر رہے ہیں، ان کے ثنا خانوں میں ہم لوگوں کا نام بھی شامل ہو جائے۔ بہرحال، اور اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خانقاہ غوثیہ چشتیہ کے ولی عہد سجادہ نشین مفسر قرآن حضرت اقدس بابرکت حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی اشرفی ازہری مدظ اللہ العالی سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بھی سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے جو ارمد نقوش آپ کے دل میں ہے، اور آپ ان کو ہمارے ناظرین و سامعین وابستگان حضور مجاہد ملت علیہ الرحمۃ و رضوان کے درمیان آپ ان کو شیئر کریں۔ آپ اپنے زبان میں ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت خراج عقیدت پیش کریں، اور اسی کے ساتھ میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مائک سنبھالیں، اور آپ ان کی زبان سے، ان کے لب و لہجے میں محبت آمیز
اور سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی حیات و خدمات، صحیفہ حیات اور ان کے انمٹ نقوش آپ سماعت کریں۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی اشرفی مدظ اللہ العلی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد افلح من تزكى، سبحان صدق اللہ۔ الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محب محترم حضرت علامہ و مولانا ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب کو۔ آپ نے اپنے شیخ، بلکہ یوں کہہ لیا جائے کہ اہل سنت والجماعت کے پیشوا اور مقتدا کے لیے آج کا جو یہ پروگرام جو حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان کے عرس کے سلسلے میں، چونکہ آج ہی وہاں پر شریف بھی ہوا ہے بے شک آپ کی مزار مبارک پر، اس حوالے سے حصول برکت کے لیے یہ پروگرام آل انڈیا تبلیغ سیرت کے زیر اہتمام، جو آج دنیا کے کئی ممالک کے لوگ سماعت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یو سی ٹی وی کے حوالے سے، جی ٹی وی کے وساطت سے، بے شک، اور حضرت مجاہد ملت کے فیضان سے وہ مالا مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت پوری دنیا کے لیے کام کے حوالے سے محتاج تعارف نہیں ہے۔ حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان، آپ چونکہ دھاوا شریف آپ کا متعدد بار آنا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وقت میرے جد کریم حضرت سید شاہ فخر الدین علیہ الرحمت رضوان جب بھی حضور مجاہد ملت تشریف لے آتے تو وہ فوراً گھر سے باہر نکل کر کے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتے، اور حضرت مجاہد ملت علیہ الرحمت خانقاہ غوثیہ میں اکثر و بیشتر، چونکہ آپ کا غازی پور کی طرف کام کے حوالے سے کئی مرتبہ جانا ہوا، بنارس، غازی پور، تمام، جی آپ کا پورا بیلٹ نیٹ ورک تھا، تحریک جی کے اعتبار سے، ضرورت کے بھی اعتبار سے۔ جی جی مجاہد ملت علیہ الرحمہ کہ جیسے کہ حضرت ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب آپ کی کا سوانحی خاکہ جو پیش فرما رہے تھے کہ حضرت مجاہد ملت کو خلافت حضرت حجت الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت سے بھی حاصل تھی، اور سلسلہ اشرفیہ کی خلافت اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ سے بھی حاصل تھی۔ بے شک، اور یاد رکھیے گا کہ جس کو وظائف اشرفی میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان نے لکھا کہ سلسلہ اویسیہ کی اجازت مجھ کو جو ملی ہے وہ سید محمد حسن غازی پوری رحمت اللہ علیہ جو سبحان ہمارے اللہ، اجداد میں سے ایک تھے، جی اور حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کو سلسلہ اویسیہ کی خلافت و اجازت
اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمہ سے حاصل ہوئی. بے شک. گویا ہماری خانقاہ سے بھی حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کو ایک نسبت حاصل ہے. سبحان اللہ بے شک. اور یہ گویا یہ ہمارا دیرینہ تعلق ہے حضرت سے. سبحان اللہ. مجاہد ملت علیہ رحمہ یہ ہماگیر شخصیت ہے. بے شک. اگر آپ ایسے مجاہد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ حبیبی صاحب نے فرمایا کہ آپ رئیس اڑیسہ تھے، لیکن نظامی صاحب جو آپ کے شاگرد نے لکھا کہ رئیس اڑیسہ ہونے کے باوجود بھی حضرت نظامی صاحب سے مراد حضرت مشتاق احمد نظامی علیہ السلام، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ اگرچہ رئیس اڑیسہ تھے، لیکن ان کے کپڑوں پر جو مارکن کا کپڑا، بالکل سادگی والا کپڑا، سادگی والا لباس ہوتا تھا، اس پر کئی پیوند لگے رہتے. یہاں تک کہ حضرت مشتاق احمد نظامی علیہ رحمہ یہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ جب الہ آباد میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز تھے، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی تنخواہ نہیں لی، اور اس وقت 24 طلباء کی کفالت اپنے ذمے لیے ہوئے، اور مدرسے کی بھی گاہے بتائے وہ مدد بھی کیا کرتے. یہ اسی کو کہتے ہیں فقیری میں سلطانی. سبحان اللہ بے شک. یہی ہے کہ فقیری ہے، درویشی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دلوں پر حکومت بھی جاری ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کی روشنی میں اور جو ہمارے ائمہ اسلام، جو محدثین جو گزرے، ان کے اقوال کی روشنی میں ہم حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کو کیسا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کر لیا. تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ کہتے ہیں اپنے دل کو صاف کرنا. تزکیہ یہ ہے کہ جو اپنے دل کو صاف کر لے اسی کو تزکیہ کہتے ہیں. Who purifies their own heart, this is called تزکیہ. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی. یہ حلیت الاولیاء میں لکھا ہے. ومن عاش فی باطن الرسول فہو صوفی. جو ظاہر رسول کے ظاہر کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری زندگی اس کے مطابق جو زندگی گزارے وہ سنی ہے. بے شک. اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو حضور کے باطن کے مطابق اپنی زندگی گزارے وہ صوفی ہے. یعنی کہ کوئی لمحہ یاد الہی سے وہ غافل نہ ہو. سبحان اللہ. ہر لمحہ وہ یاد الہی میں محو ہو. اب ذرا غور کیجئے، حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کی شخصیت کا بس مطالعہ انہی سب باتوں کی روشنی میں کرتے جائیے، ان کی شخصیت کو اپنے سامنے لائے. اسی کا نام تزکیہ بھی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، یعنی کہ ہر وقت یاد الہی میں ڈوبا رہے. یاد الہی میں ڈوبنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت تسبیح پڑھے. یاد الہی میں ڈوبنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وقت اسے اسلام کی فکر ہو. جی. سوئے تو اسلام کی فکر میں، جاگے تو اسلام کی فکر میں. بے شک. تو یہ قرآن جو ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ، کہ میری نماز، میری عبادتیں اور میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے. جی. تو جو ہمہ وقت اسلام کی، دین کی، قوم کی فکر کرے، اللہ کے بندوں کی فکر کرے، تو جو اللہ کے بندوں کی، اللہ کے دین کی فکر کرے، گویا اس کا ہر وقت، ہر سانس یاد الہی میں اس کے ہر وقت گزر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مجاہد ملت علیہ الرحمہ، جن کا ظاہر بھی اور جن کا باطن بھی، جیسا میں نے بتایا
کہ من عاشا فی ظاہر رسول فہو سنی، آپ کا ظاہر بھی عین شریعت کے مطابق، آپ کا باطن بھی وہی اسی اصول کے مطابق جس اصول پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کو جب دیکھو سمجھ جاؤ وہی اصل صوفی ہے، سبحان اللہ سبحان وہی اللہ، ہے جس کا دل پاک و صاف ہے۔ ذرا غور کیجیے، اسی لیے فرمایا کہ یہ وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ ایک ہے بصارت۔ بصارت کیا چیز ہے؟ بصارت ہے ماتھے کی آنکھ سے باہر کی روشنی کے سہارے کسی چیز کو دیکھنا، اور بصیرت یہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث پاک سر الاسرار میں فرماتے ہیں عین الروح، روح کی آنکھ، آئیز آف سول، روح کی آنکھ جو دل کے پاس سے کھلتی ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا جی۔ اور جب وہ آنکھ کسی کو میسر ہوتی ہے تو پھر یہی اعلان ہوتا ہے تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت سیدنا مجاہد ملت علیہ الرحمہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے ماتھے کی بھی آنکھ دی تھی اور دل کو بھی آنکھ عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ صاحب بصیرت تھی۔ صاحب بصیرت اسے کہتے ہیں کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت قل، محبوب کہہ دو ہذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرت، یہ جو دل کی آنکھ ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا اسے بصیرت کہا جاتا ہے۔ محبوب کہہ دو یہ میرا راستہ، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ، یہ صراط مستقیم، یہ اسلام، یہ سچا مذہب، سچا دین، سچا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، اپنی بصیرت پر۔ صحیح بات۔ یعنی جو میں بتا رہا ہوں یہ میرا مشاہدہ ہے، میں ہر چیز کو دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، یاد رکھو میں بتا رہا ہوں ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرتا ہے، جو میرا پیروکار ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بھی صاحب بصیرت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ شدت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والی شخصیت کا نام مجاہد ملت۔ سبحان اللہ۔ مجاہد ملت صاحب بصارت بھی تھے، مجاہد ملت صاحب بصیرت بھی تھے۔ مجاہد ملت کو اللہ، اسی لیے آج کے علماء نہیں، آگے کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، آگے کے ماحول میں کیا ہونے والا ہے، آگے مسلمانوں کو کن مراحل سے گزرنا ہے، اور اسی بنیاد پر ایک نظم تیار کیا، ایک تنظیم تیار کیا، ایک سلسلہ بنایا، ایک بہترین طریقے سے ہر چیز کو واضح فرما دیا جو لیڈرشپ کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور آج لوگ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجاہد ملت نے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجاہد ملت نے یہ چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجاہد ملت نے ہم پر سب کچھ واضح کر دیا، ہم یہ نہ کر سکے، ہم یہ نہ کر سکے۔ جی 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 بے شک۔ ہر اعتبار سے، ہر طبقے میں، ہر شعبے میں جدھر چلے جائیے، یہ ہماگیر شخصیت کی خوبی ہوتی ہے، ہماجہت شخصیت کی خوبی ہوتی ہے۔ آپ جس شعبے میں چلے جائیں اس شعبے کے اندر آپ دیکھیں گے مجاہد ملت نے قوم کو ادھر توجہ دلائی، ہر شعبے کی طرف توجہ۔ قوم کا تحفظ کیسے ہو، عقیدے کو سلامتی کیسے دی جائے۔ عقیدہ یاد رکھیے گا، صرف عملی میدان کے ساتھ ساتھ آپ عقیدہ اتنے راسخ العقیدہ تھے کہ عقیدے کا اظہار صرف ہندوستان میں انہوں نے نہیں کیا، بلکہ عقیدے کا اظہار تو اعلان مدینہ المنورہ میں سرکار کے سامنے کیا۔ بے شک، یہ ساری دنیا پر واضح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج بھی یہ بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور عقیدے کا تحفظ کتنا ضروری اور قیمتی ہے کہ اس کے تحفظ و بقا کے لیے مدینہ المنورہ میں کوڑے بھی کھائے۔ یہ آپ کا مجاہدانہ کردار تھا۔ بے شک۔ ذرا غور کیجئے، اسے کہتے ہیں کہ یہ وہ ہوتا ہے جو صاحب بصیرت ہوتا ہے اپنے دل کی آنکھ سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ آج ہم حضرت کے عرس میں چاہے آن لائن کسی طرح بھی شریک ہیں، اور حضرت کے فیضان سے ہم مستقبل۔
حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ یاد رکھیے گا، صاحب بصیرت جو ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی منزل یقین پر رکھتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، یقین کی منزل پر ہوتا ہے، جن کے تعلق سے قرآن ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرا ہر عمل اس کا حساب ہوگا، مجھے حضور کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ کل سبحان آخرت میں اللہ، ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے، جس کی بنیاد پر کوئی شرمندگی اٹھانا پڑے۔ ذرا غور کیجئے تو حضرات محترم، بے یہاں شک، توجہ میں چاہتا ہوں یہ حضرت سیدنا مجاہد ملت علیہ رحمہ کی شخصیت، اور جو منزل یقین پر ہوتا ہے تو پھر اس کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، تم اپنے رب کی عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر اس عبارت کے اعتبار سے اگر کوئی اس کا مصداق نظر آتا ہے تو اس میں ایک شخصیت حضرت سیدنا مجاہد ملت سبحان علیہ اللہ، رحمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرات محترم یاد رکھیے گا، یہ وہ لوگ تھے جو سچے اور اچھے صوفی تھے، بے شک، یہی اوریجنل، یہی اصلی صوفی تھے، اس لیے کہ تصوف کا جو اصل ہے یا اصول کہہ لیجیے، اصول تصوف وہی ہے جو اصول شریعت، سبحان اللہ، اصول شریعت اور اصول تصوف یہ ہٹا ہوا نہیں ہے، یہ بالکل ایک ہی ہے۔ جیسے قرآن نے کہا نا، کیا ہے بھائی اصول؟ اصول یہی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ، بے شک، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ سبحان اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، یعنی وہ دعوی محبت اسی وقت پورا ہوگا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، یعنی کہ جو اتباع رسول کو اپناتا ہے اللہ اسے ہی حبیب الرحمان بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، یہ حبیب الرحمان اسی کو اللہ بناتا ہے۔ اسی لیے حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ اس مسمى تھے، نام بھی حبیب الرحمان تھا اور خود بھی حبیب الرحمان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، نام بھی یہی اس کا معنی رحمان کا حبیب، اور آپ کی شخصیت اور آپ واقعی رحمان کے حبیب، اس سبحان لیے کہ اللہ، بالکل مکمل طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ۔ سبحان اللہ، دیکھیے آپ، میں کچھ باتیں بتاتا جاؤں گا، آپ اس کی روشنی میں غور کرتے جائیں۔ مجاہد ملت کی شخصیت، اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز با جماعت ادا کرو، دین یہی ہمیں سمجھاتا ہے، لیکن جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جس کا دل صاف ہوتا ہے، جسے رغبت ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ صف اول میں کھڑا ہو، بے شک، صف اول میں موجود ہو۔ تو صف اول میں موجود ہونے والے کا نام حضرت مجاہد ملت ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے کہ حلال کھاؤ، لیکن اپنا کم کھانا کھانے والے، قلت الطعام یعنی کم کھانے والے، یہ وہ لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو آیت میں نے پڑھی، جن کے دل کا تزکیہ ہو چکا ہے، جن کا دل صاف ہو چکا ہے، شفاف ہو چکا ہے، سبحان اللہ، جنہیں بے اللہ شک، تبارک و تعالی جن کی روح کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں، جن کے دل کے قریب سے وہ روح کی آنکھ کھلتی ہے، جہاں سے وہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، سنتے سبحان بھی اللہ، ہیں، بتاتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا اور کیجئے، ان کا یہ معیار ہے، وہ کم کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حواس عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، یہ 5 حواس جو مشہور ہیں، کہ سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، پکڑنے کی طاقت اور سننے کی طاقت، یہ 5 طاقت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ ہمارے پاس تو ہے، لیکن جو اس پر قابو کر لے،
وہ وہی ہے کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر دیا، اسے اپنے بولنے پر سونگنے پر، یعنی کہ کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے وہ جانتا ہے۔ ارے مجاہد ملت علیہ رحمہ تو وہ تھے کہ جب بھی بولے تو دین کے لیے، جو کچھ بولا تو دین کے لیے بولے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ وہ تھے، پکڑنے کی بات، چھونے کی بات، سننے کی بات، انہوں نے کبھی غلط بات سنی ہی نہیں، اسی وقت جو ہے اس کی وضاحت فرما دی، بولنے والے کو ٹوک دیا۔ بہت ساری اس کے، اگر یہ طویل گفتگو ہے، مجاہد ملت کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ واقعی جیسا کہ ہمارے حبیبی صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ اس کے بعد اور بھی پروگرام ان کی شخصیت ان کی ذات پر ہوگا، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کی حیات اور خدمات کے اوپر گفتگو ہوتی رہے گی۔ تو یہ مجاہد ملت، یعنی کہ جو کہا گیا کہ اپنے حواس پر قابو رکھنا، مکمل طور پر جسے اپنے حواس پر قابو تھا، ان کا نام حضرت مجاہد ملت حضرت مولانا حبیب الرحمان علیہ رحمۃ و رضوان۔ بے شک حضرت مجاہد ملت، یاد رکھیے گا، جن کے دل صاف ہو جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ وہ سراپا اخلاق بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سراپا اخلاق، اس سے بڑا اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جتنے لوگ جب بھی حاضر ہوئے، مجاہد ملت کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اس کا استقبال کیا، اس کو عزت دی، ہمیشہ مسکرا کر کے ملے۔ آپ کا جو غصہ ہوتا تھا، آپ کا جو جلال ہوتا تھا، اور آپ کا جمال، دونوں فقط اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ تھے حضرت مجاہد ملت علیہ، بے شک، جیسا کہ سبحان اللہ، بہت با اخلاق شخصیت حضرت مجاہد ملت علیہ، ہر عزت دار کی عزت کرنا، یہ حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ کا کمال شخصیت، یہ آپ کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی۔ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ الوقوف مع الآداب الشریعت ظاہرا و باطنا، یہ ہے کسی کا دل اگر صاف ہو جائے، کسی کا دل اگر پیوریفائڈ ہو جائے، تو وہ ظاہری اور باطنی دونوں اوقات میں، یعنی جلوت اور خلوت، ہمہ وقت شریعت کا لحاظ رکھے، سمجھ لو اس کا دل صاف ہے، اللہ نے اسے کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ آپ رئیس اڑیسہ تھے، لیکن اپنی ساری دولت دین اسلام پر وقف کر دی، صرف کر دی، لگا دیا۔ جلوت میں جیسے تھے، خلوت میں ویسے تھے، جلوت میں جتنا زیادہ ڈرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ خلوت میں خشیت الہی رکھتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، یہ تھے حضرت مجاہد ملت علیہ۔ اور اس کے علاوہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، ان کا معیار یہ ہوتا ہے کہ افعالہ و اقوالہ موفقہ للشریعت، کہ وہ ان کا قول اور فعل بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اور فرماتے ہیں غوث پاک هو اہل السنت والجماعت، سبحان اللہ، اور سبحان وہ اہل سنت والجماعت سے ہوتا ہے، یعنی کہ قول و فعل اچھا اگر ہے اور عقیدہ نہیں ہے تو کس کام کا۔ غوث پاک فرماتے ہیں سر الاسرار شریف میں کہ قول و فعل بھی ہو اور عقیدہ، قول و فعل بھی اچھا ہو، شریعت کے مطابق قول و فعل بھی ہو اور عقیدہ بھی اچھا ہو، اور وہ عقیدہ کون سا عقیدہ؟ اہل السنت والجماعت، وہ سچا اور پکا سنی ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر قول اور فعل اس کا شریعت کے مطابق ہے اور سنی ہے، تو فرماتے ہیں غوث پاک کے بعضهم يدخلون الجنت بغیر حساب، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائیں۔ ذرا غور، جن کا تزکیہ ہو جاتا ہے، جن کا دل صاف ہو جاتا ہے، جن کا دل صاف ہوتا ہے، ان کے تعلق سے میں بالکل ایک مختصر حضرت عبداللہ سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقوال کی روشنی میں حضرت مجاہد ملت کی شخصیت کو 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، جی۔ فرمایا جن کا دل صاف ہو جاتا ہے، ظاہر و باطن جن کا بالکل عین شریعت کے مطابق ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے؟ تمسک میں کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب سے جڑا، اقتداء بسنت رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہوتا ہے۔ اکل الحلال، وہ حلال کھاتا ہے،
کف الازا، وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اجتناب المعاصی، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتا ہے. التوبہ، وہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے. ادا الحقوق، اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے. اب ذرا غور کیجئے تو اس کے بعد یہ بات بالکل کھل کر کے واضح ہو جاتی ہے. ان سب تعلیمات کی روشنی میں اگر کسی کو کسی پیکر میں دیکھا جائے تو اس پیکر کا نام حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ ہے. کسی شخصیت میں دیکھا جائے اس شخصیت کا نام حضرت مجاہد ملت علیہ رحمہ ہے، جس کے تعلق سے ایسی ہی شخصیات کے تعلق سے قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دلوں کو صاف کر لیا ہے. میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب کو، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے آل انڈیا تبلیغ سیرت کے مستقل رکن، ہمارے شاعر اسلام، ایک عظیم شاعر، عظیم نعت خواں، اور یو سی ٹی وی کے ناظرین کے محبوب ہمارے ظفر عقیل صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی. ماشاء اللہ آواز کو بھی اللہ نے سوز عطا فرمایا ہے، انہیں ساز عطا فرمایا ہے، تو وہ ایک کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ ماشاءاللہ مستقل طور پر آل انڈیا ہوئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے حوالے سے علامہ مولانا حضرت غلام محمد صاحب مدظ اللہ العالی نورانی، اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں ان کے سائے کو اہل سنت جماعت پر دراز فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حضرت علامہ سید ابوالحسن الشفیع ازہری مدظ اللہ العالی، جنہوں نے سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے شخصیت کے دونوں پہلوؤں پر روشنی ڈالی. اور آپ نے بتایا کہ جس طریقے سے حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ نے قوم مسلم کی رہنمائی فرمائی، قیادت فرمائی، تو وہ شریعت کے بھی امام تھے، طریقت کے بھی امام تھے. وہ آپ فرما رہے تھے انہوں نے جس طریقے سے اپنے ظاہری احوال کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کی روشنی میں ڈھالا تھا، اسی طریقے سے آپ نے اپنے دل کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا متبع بنایا تھا. اور حضرت علامہ سید ابوالحسن صاحب قبلہ بچپن میں، چونکہ بچپن ہمارا سرکار کی گود میں اور ان کے نظر کرم میں گزرا ہے، جب تشریف لاتے تھے کہیں جیل سے تشریف لائے تو جانب شمال حبیب المطابع برقی پریس تھا. تو حضرت فجر کی نماز کے بعد وظائف پڑھتے تھے، اس کے بعد چہل قدمی فرمایا کرتے تھے. جانب شمال ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے وہ چہل قدمی فرماتے تھے. اور اس کے بعد پھر جب آپ بنارس یا دیگر جگہوں پہ جب آپ جیل وغیرہ آپ کو ہوئی، آپ تشریف لے گئے، تو اس طرح کی روایتیں الہ آباد میں آج بھی لوگ موجود ہیں. جیسے ابھی ڈربن میں مفتی نسیم اشرف صاحب حبیبی ہیں، اور ان کی بھی زندگی سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے زمانے میں ان کی بھی زندگی گزری. انہوں نے بھی ان کے جلوت و خلوت کو دیکھا. میرے بڑے والد مولانا صدر اللہ حبیبی صاحب انہوں نے بھی دیکھا. مولانا عاشق الرحمان صاحب، وہ بھی سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے سامنے وہ بھی زانو ادب طے کرتے رہے. اور تو اس وقت ایک روایت یہ تھی کہ جب سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو جامع حبیبیہ مسجد اعظم میں رات کے وقت ایک محفل ہوتی تھی، لائٹیں بند کر دی جاتی تھیں اور ضرب لگائی جاتی تھی. تو اس سے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن اثر یہ ہوتا تھا اس کا کہ اس کے بعد یہ سننے میں آیا، دیکھنے میں آیا کہ معلوم ہوا کہ جو داروغہ زندہ ہیں، قید خانے کا جو داروغہ ہے، وہ سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو اس نے بند کر دیا اندر. پانی کے اندر آپ کھڑے ہوئے ہیں
لیکن آپ کے چہرے پہ شکن نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ رات میں دیکھتا ہے کہ وہ تو باہر ٹہل رہے ہیں، کہیں وہ دیکھتا ہے کہ وہ کس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو حضرت جو ہے تسلی دیا کرتے تھے. ایک روایت میں نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سنی کہ وہ ایک سلطان الاذکار ایک وظیفہ ہے، آپ جانتے ہیں آپ خانقاہی آدمی ہیں، تو جس میں جسم کے اعضاء جو ہیں بتاتے ہیں الگ الگ ہو جاتے ہیں. کبھی اس طرح کا کوئی منظر ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن لوگوں نے دیکھا جس میں جو لوگ اس وقت بقید حیات تھے بتاتے تھے کہ تشریف لے گئے مسجد اعظم میں سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ ہے اور جسم کا ہر عضو جو ہے الگ ہو گیا، سب سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے. تو اس کے بعد آپ کو محسوس ہوا، وہ ہو گیا، پھر آپ نے ان کو ڈانٹا بھی. بہرحال ان سے یہ وعدہ لیا کہ آپ ہماری زندگی میں یہ واقعہ آپ بیان نہیں کریں گے. تو اس طرح کے واقعات سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے جو آپ نے قد افلح من تزکا جو آپ نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی، تو الحمدللہ ان گنہگار آنکھوں نے ان کے شب و روز کو بھی دیکھا اور ان کے معمولات کو بھی دیکھا. یہ الگ چیز ہے کہ اس وقت ہمارا شعور بیدار نہیں تھا، ہم اسی میں خوش ہو جاتے تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو وہ کہیں سیب لا رہے ہیں، کہیں کیلے لا رہے ہیں، کہیں پھل فروٹ لا رہے ہیں. اسی وجہ سے آج بھی جب ان کا عرس ہوتا ہے، فاتحہ جب ان کی دلائی جاتی ہے تو اس میں پھلوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہوتا ہے. جیسے اور دیگر جو آراس یا ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں، فاتحہ ہوتا ہے تو اس میں شیرنی مٹھائیاں تقسیم کیا نام ہے اس کے اوپر فاتحہ ہوتی ہیں، لیکن آپ پھلوں کو بہت پسند فرماتے تھے، اس لیے پھل زیادہ تعداد میں بلائی اسی پہ فاتحہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو ہم شکر گزار ہیں آج کے اس تقریب کے لیے حضرت صاحب سجادہ حضرت غلام محمد مدظ اللہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی بھی طبیعت ناساز رہتی ہے. میں گزارش کروں گا سامعین و ناظرین سے بھی کہ ان کے حق میں دعا فرماتے رہیں. انہوں نے بڑا کام کیا ہے، دارالعلوم مجاہد ملت علیہ الرحمہ کو انہوں نے ترقیاں دی ہیں، سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کے مشن کو انہوں نے جس انداز میں آگے بڑھایا ہے تو یہ انہی کا حق ہے. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمر میں اور صحت و تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے. اور اب میں چونکہ شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آج اگر انہوں نے منقبت نہ پڑھی تو شاید ان کے اوپر زیادتی ہوگی، اس لیے میں حضرت سید ابوالحسن صاحب کو اجازت دیتے ہوئے میں گزارش کروں گا رفیل صاحب سے کہ سرکار مجاہد علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آپ پڑھیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مثال ثواب اور دعا ہوگا. آپ کے سامنے اہل اسلام شاہکار کرم حضرت ظفر عقیل صاحب سرکار مجاہد منقبت اور نذرانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند بند میں نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. شاد ہو. سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں آج سے 2 سال قبل ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں مصرع طرح تھا رضا کے فیض کا دریا مجاہد کا گھرانہ ہے. تو میں بھی شریک ہوا تھا، اس کے چند بند اسی کے میں نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائیں. مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے،
مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے، مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے، کہ مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے، وہی آتا یہاں پر ہے جسے جنت میں جانا ہے، وہی آتا یہاں پر ہے جسے جنت میں جانا ہے، مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے، رحمت کا خزانہ ہے، مجھے اے کاش محشر میں فرشتے دیکھ کر کہہ دیں، مجھے اے کاش محشر میں فرشتے دیکھ کر کہہ دیں، مجھے اے کاش محشر میں فرشتے دیکھ کر کہہ دیں، کہ مجھے اے کاش محشر میں فرشتے دیکھ کر کہہ دیں، اسے جنت میں جانے دو، اسے جنت میں جانے دو، مجاہد کا دیوانہ ہے، اسے جنت میں جانے دو، مجاہد کا دیوانہ ہے، عرب کے جیل میں یہ کہہ دیا میرے مجاہد نے، عرب کے جیل میں یہ کہہ دیا میرے مجاہد نے، کہ عرب کے جیل میں یہ کہہ دیا میرے مجاہد نے، جو حق ہے اس کو تو ہر حال میں حق ہی بتانا ہے، جو حق ہے اس کو تو ہر حال میں حق ہی بتانا ہے، وہی آتا یہاں پر ہے جسے جنت میں جانا ہے۔ اور یہ شعر میں حضور مفسر قرآن حضور سید ابو الحسن میاں صاحب قبلہ صاحب سجادہ اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے کی طرف سے حضرت علامہ ڈاکٹر غلام عبد القادر صاحب قبلہ کے حوالے سے، کہ سپاہی اعلیٰ حضرت کے یہاں تیار ہوتے ہیں، 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 کہ دربار مجاہد ایک رضوی کارخانہ ہے، کہ دربار مجاہد ایک رضوی کارخانہ ہے، مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے۔ تزمین دیکھیں، یہ سچی بات ہے، اس سے بھلا انکار ہے کس کو، یہ سچی بات ہے، اس سے بھلا انکار ہے کس کو، یہ سچی بات ہے، اس سے بھلا انکار ہے کس کو، یہ سچی بات ہے، اس سے بھلا انکار ہے کس کو، رضا کے فیض کا دریا مجاہد کا گھرانہ ہے، رضا کے فیض کا دریا مجاہد کا گھرانہ ہے، مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے۔ اور دعاؤں کے ساتھ میں مقطع نذر کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔
سفر کی گردشوں کا ایک ذرا بھی غم نہیں مجھ کو، سفر کی گردشوں کا ایک ذرا بھی غم نہیں مجھ کو، سفر کی گردشوں کا ایک ذرا بھی غم نہیں مجھ کو، سفر کی گردشوں کا ایک ذرا بھی غم نہیں مجھ کو، ظفر عرص مجاہد میں مجھے آنا ہی آنا ہے، ظفر عرص مجاہد میں مجھے آنا ہی آنا ہے، مجاہد کے در دولت پہ رحمت کا خزانہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت کا خزانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، شاعر اسلام جناب ظفر عقیل صاحب۔ اور اب چند آیتیں پڑھ کے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر ایصال ثواب کیا جائے اور صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا مانگی جائے اور پھر اس پروگرام کا اختتام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کھڑے ہوں صلاۃ و سلام پیش کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا وسلم یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کعبے کے بدرود و جا ہو
तैबा के शम्सो दोहा हो, दफ़े जुमला बला हो, शाफ़े रोज़े जज़ा हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते, सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, आमीन बेग़ज़ब काज़िम और रज़ा के वास्ते, बहर मारूफ हो सिरी मारूफ दे आमीन बेखुद जुंदे हक में गिन जुने दे बासफा के वास्ते, बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते, बुल फरह का सदका कर गम को फरह दे हुस्न साद, बुल हसन और बू सईद सादजा के वास्ते, क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अहसन अल्लाह लहू रिज़्क़न से दे रिज़्क़ हसन, बंदे रज़्ज़ाक़ ताजुल अस्फिया के वास्ते, नस्र भी सालिह का सदका सालिह व मंसूर रख, दे हयात दी मुहय्या जाफिजा के वास्ते, तूर इरफान व अलू व हम्द व हुस्ना व बहा, दे अली मूसा हसन अहमद बहा के वास्ते, बहर इब्राहीम हम पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता भिकारी बादशाह के वास्ते, खाने दिल को ज़ियादे रूए इमा को जमाल, शहजिया मौला जमालुल औलिया के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोजी का रहमत के लिए, खान फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, दीन दुनिया की हमें बरकत दे बरकत से, इश्क हक दे इश्क तुमा के वास्ते, हुब्ब अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीद इश्क हमजा पेशवा के वास्ते, दिल को अच्छा तन को सुथरा जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शम्स दी बदरुल्लाह के वास्ते, कराता अहमद रजा अहमद मुरसल हमें, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते, सदक़े हामिद रजा हम्द महमूद हमीद, शाहिदी हजरत हबीब हक नुमा के वास्ते, सदक़े हामिद रजा हम्द महमूद हमीद, शाहिदी हजरत हबीब हक नुमा के वास्ते, सदक़े हामिद रजा हम्द महमूद हमीद, शाहिदी हजरत हबीब हक नुमा के वास्ते, सदक़े नाया का दे छे ऐन इज़्ज़ इल्म अमल अफ़्व इरफ़ा आफ़ियत हम सब गदा के वास्ते, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। हज़रत दुआ फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। परवरदिगार आलम, जो कुछ शरीफ पढ़ा गया, जो कुछ बयानात हुए, जो तिलावत हुई, इसके अलावा जो शजरा शरीफ पढ़ा गया, सबको हकीकत व वतन बारगाह रिसालत में पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर के वसीले आमीन से जुमला अंबियाए किराम की बारगाह में पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। अंबियाए आमीन या किराम के रब वसीले से तमाम सहाबे अज़ाम की बारगाह में पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर के आमीन वसीले से तमाम अहले बैत तहार की बारगाह में पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। हुजूर के आमीन वसीले से तमाम शुहदाए बद्र व हद व खंदक व खैबर व करबल व हुनैन के अरवाह इबादत पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। सहाबा आमीन के सबके तमाम ताबईन तबे ताबईन तबाए तबे ताबईन के अरवाह इबादत पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। आमीन यहाँ के तमाम अगवास अब्दाल अवताज मजबा उतदा सालिहीन सालिकीन मजाजी के अरवाह इबादत पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। वल मुस्लिमीन आमीन वल या रब मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात बिलखुसूस हज़रत सैयदना मुजाहिद मिल्लत मौलाना हबीबुर रहमान साहब अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में पेश करते मौला कबूल व मंजूर फरमा। आमीन या परवरदिगार रब्बल आलम हजरत मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत के फैजान से हम सबको माला माल फरमा। आज आमीन उर्स का दिन है, उनका फैजान बढ़ रहा है। फैजान आमीन के या रब सदक़े में परवरदिगार आलम हम सबको दीन और दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा। हम सबको रासिखुल आमीन अकीदा बना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। सच्चा पैरोकार बना। परवरदिगार आलम जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है,
سب پر اپنا خصوصی فضل فرما. جتنے ناظرین اور آمین ناظرات سامعین اور سامعات ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب بنا. ہر ایک سے پریشانیاں مصیبتیں بلائیں آفتیں دور فرما. ہم سب کے آمین لیے خیر و عافیت کے دروازے کھول دے. ہر شر سے آمین پروردگار عالم تو کریم ہے، کرم فرما رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میں تمام وابستگان سرکار مجاہد ملت علیہ الرحمہ اڑیسہ بھدرک شریف میں دارالعلوم مجاہد ملت اور جو بھی وابستگان ہیں مدارس کے جو طلبہ ہیں اساتذہ ہیں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے، اور تمام ناظرین و سامعین کا جنہوں نے اس تقریب سعید میں شرکت فرمائی، اور یو سی ٹی وی کا، حضور مفسر قرآن کا، اور ہم تمام چاہنے والوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.